دنیا کے 11% رقبے پر پھیلا ملک جس میں 11 ٹائم زون ہے اور سرحد بھی 11 ملکوں سے ملتی ہے، اور تو اور ملک کے اندر 9 گھنٹے کی فلائٹس بھی چلتی ہیں۔ ہو گیا نا حیران کہ کون سا ملک ہے؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ مزید آگے بڑھنے سے پہلے ڈیکسن اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ روس بیک وقت حیران کن اور دلچسپ ملک ہے۔ یہ دنیا کے 11% رقبے پر محیط ہے، 11 ٹائم زون ہے، ملک کے اندر 9 گھنٹے کی فلائٹس بھی چلتی ہیں، سرحد 11 ملکوں سے ملتی ہے۔ یہ دنیا کے آخری سرے سے الاسکا کے ذریعے امریکہ سے بھی جڑا ہوا ہے۔ روس کی 3 سرحدیں انتہائی دلچسپ ہیں۔ یہ سینٹ پیٹرز برگ سے فن لینڈ سے ملتا ہے۔ پیٹر برگ سے ٹرین یا فیری کے ذریعے فن لینڈ جانا ایک رومانوی تجربہ ہے۔ ناروے کے علاقے سورینجز اور روس کے شہر پیجنگ سکی کے درمیان 10 منٹ کا فاصلہ ہے۔ لوگ یہ فاصلہ پیدل عبور نہیں کر سکتے، چنانچہ یہ روسی علاقے سے سائیکلیں لیتے ہیں، سائیکل پر ناروے میں داخل ہوتے ہیں اور پھر سائیکل سرحد پر پھینک کر آگے روانہ ہو جاتے ہیں۔ سورینجر شہر دنیا میں بیکار سائیکلوں کا قبرستان بن چکا ہے۔ شہر میں سائیکلوں کی ڈھیر کی وجہ معیار ہے۔ روسی سائیکلیں یورپین معیار کے مطابق نہیں ہوتی، چنانچہ نارویجین اتھارٹی روسی سائیکل آگے لے جانے کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا یہ انہیں سرحد پر پھینک جاتے ہیں۔ امریکی ریاست الاسکا اور روس کے درمیان بھی پانی کا چھوٹا سا چینل ہے۔ چینل کی دونوں سائڈ سے فیری بھی چلتی ہیں اور چھوٹے جہاز بھی۔ یہ 20 منٹ کا فاصلہ ہے، لیکن دونوں کے درمیان 24 گھنٹے کا فرق ہے۔ آپ جو ہی روس سے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ 24 گھنٹے آگے چلے جاتے ہیں۔ دنیا میں جنگلات کا سب سے بڑا ذخیرہ بھی روس میں ہے۔ دنیا کے 25% درخت روس میں ہے، چنانچہ یہ پوری دنیا کو آکسیجن فراہم کرتا ہے۔ دنیا کا 34% میٹھا پانی بھی روس میں ہے۔ جھیل بیکال دنیا میں میٹھے پانی کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا دریا والگا بھی روس میں بہتا ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ دریا بھی روس میں ہیں۔ اس ملک میں 36 دریا بہتے ہیں۔ دنیا کا سرد ترین مقام میکاکان بھی روس میں ہے۔ میکاکان کا درجہ حرارت -55 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ 1983 میں اس کا درجہ حرارت -89.2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسرا سرد ترین مقام ویر خونیاسک بھی روس میں ہے۔ ویر خونیاسک کا درجہ حرارت -45 ڈگری تک گر جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود دونوں ٹاؤنز میں زندگی چلتی رہتی ہے۔ ان دیہات تک صرف سردیوں میں پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ سردی میں دریا جم جاتے ہیں۔ ان جمے ہوئے دریاؤں پر ٹرک، بسیں اور گاڑیاں دوڑنے لگتی ہیں۔ دنیا کا گہرا ترین میٹرو اسٹیشن بھی روس کے شہر سینٹ پیٹرز برگ میں ہے۔ اس کی گہرائی 86 میٹر ہے۔ ماسکو کی زیر زمین ٹرین بھی زمین سے 82 میٹر گہرائی تک جاتی ہے۔ یہ اوسطاً 40 میٹر گہری ہے اور اس کے اسٹیشن دیکھنے کے قابل ہے۔ یہ شاہی محلات اور آرٹ کا نمونہ دکھائی دیتے ہیں۔ ماسکو کے زیر زمین ریلوے سے روزانہ 60 لاکھ لوگ سفر کرتے ہیں۔ روسی لوگ بہت خوبصورت اور سمارٹ ہیں۔ یہ لوگ مسکراتے نہیں ہیں۔ آپ کو شاید یہ جان کر حیرت ہوگی کہ روس میں بچوں کو اسکول میں نہ مسکرانے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، لہٰذا آپ کو اگر روس میں کوئی شخص کہکا لگاتا ہوا نظر آئے تو آپ جان لیں یہ روسی نہیں ہے، یہ غیر ملکی ہے۔ یہ لوگ انگریزی جانتے ہیں اور نہ بولتے ہیں۔ ماسکو شہر میں فی کس آبادی کے لحاظ سے دنیا کے سب سے زیادہ ارب پتی رہتے ہیں، لیکن آپ کو اس کے باوجود ملک کے کسی حصے میں دولت کا وحشیانہ رخ نظر نہیں آتا۔ یہ بلا کے تہم پرست بھی ہیں۔ انہیں گھر میں پہلے بلی کو بھجواتے ہیں اور پھر خود داخل ہوتے ہیں۔ بلی اگر گھر میں داخل نہ ہو تو یہ گھر گرا دیتے ہیں یا پھر بیچ دیتے ہیں۔ یہ دولت مند ہونے کے لیے اپنے بائیں ہاتھ سے کتے کا پاؤں رگڑتے ہیں اور پیٹر دی گریٹ کے مجسمے کے نیچے سکے پھینکتے ہیں۔ روس میں دولہا اور دلہن چرچ میں شادی کے بعد شادی کے لباس میں شہر کا چکر لگاتے ہیں۔ یہ لوگ آہستہ بولتے ہیں، مہمان نواز ہیں۔ ماسکو شہر میں صرف 80 دن جبکہ سینٹ پیٹرز برگ میں 56 دن سورج نکلتا ہے۔ پورے ملک میں سال کے باقی دن دھند، بادل اور بارش رہتی ہے۔ یہ لوگ اولاد کو ترسے ہوئے ہیں۔ حکومت 2 بچے پیدا کرنے والے خاندان کو $10,000 کے برابر رقم انعام کے طور پر دیتی ہے۔ 3 بچوں کے خاندان کو بگ فیملی سمجھا جاتا ہے اور حکومت بگ فیملی کو VIP خاندان ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ بگ فیملی کو ٹرانسپورٹ کی فری سروس، پارکنگ فیس کی معافی، تھیٹر کے مفت پاس اور سال میں 10-15 دنوں کے لیے چھٹیاں
मुफ्त दी जाती हैं। वालिदैन किसी भी रूसी रियासत में किसी भी तफरीह मकाम पर मुफ्त छुट्टियां गुजार सकते हैं। और रूस में साइबेरियन ट्रेन के नाम से एक हैरान कुन ट्रेन भी चलती है। ये दुनिया का लंबा तरीन रेलवे सफर है। ये ट्रेन 8 टाइम जोन को क्रॉस करती है और 87 शहरों और वाल्गा दरिया समेत 16 दरियाओं के ऊपर से गुजरती है। ये भी एक हैरान कुन सफर है। आप ट्रेन में बैठकर साइबेरिया के बर्फस्तानों से गुजरते हैं और फितरत को अपनी खुली आंखों से देखते हैं। रूस में सुर्ख रंग को खूबसूरती की अलामत समझा जाता है। ये लोग जिस चीज से मोहब्बत करते हैं उसको सुर्ख रंग कर देते हैं। रेड स्क्वायर को खूबसूरती की वजह से रेड स्क्वायर कहा जाता है। हम ये भी दुरुस्त है, स्क्वायर की ज्यादातर इमारतें सुर्ख हैं। लेनिन का मकबरा भी रेड स्क्वायर में है। लेनिन का इंतकाल 21 जनवरी 1924 को हुआ था। हुकूमत ने इंतकाल के बाद उसकी लाश हनूद करके शीशे के ताबूत में रख दी। रोजाना सैकड़ों लोग आते हैं और कतार में लगकर बाबाए इनकलाब की ज़ियारत करते हैं। फिजा में जाने वाला पहला खलानवर्द यूरी गागा भी लेनिन के करीब क्रेमलिन के कब्रिस्तान में दफन है। म्यूजियम में इन दोनों कुत्तों की हनूद शुदा लाशें मौजूद हैं जो यूरी गागारिन से पहले खला में भिजवाए गए थे। इनके नाम बेलका और स्ट्रेलका थे और ये दोनों कामयाबी से वापस आ गए थे। स्ट्रेलका ने बाद एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम पोशिंका रखा गया। रूस ने अमेरिका को जलाने के लिए पोशिंका अमेरिकी सदर जॉन एफ कैनेडी की बेगम जैक्वेलिन कैनेडी को गिफ्ट कर दी। ये जब भौंकती थी तो अमेरिकियों को महसूस होता था पूरा रूस उनका मजाक उड़ा रहा है। लिहाजा अमेरिका ने 1969 में नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर भिजवाने का फैसला कर लिया। रूस के एयर स्पेस प्रोग्राम ने दुनिया को बेशुमार सहूलतें फराहम की। पैम्पर और नैपीज खलानवर्दों के लिए इजाद हुई थी। ये आज दुनिया भर के बच्चे इस्तेमाल करते हैं। नूडल्स और फौरी तैयार होने वाली खुराक भी खलानवर्दों के लिए बनी थी। मॉडर्न ट्रैक सूट्स, जीपीएस, दांतों के ब्रेसेस की तारें, जहाजों में इस्तेमाल होने वाले कमोडिस और ट्यूबों और ट्रे में उगाई जाने वाली सब्जियां भी खलानवर्दों के लिए इजाद हुई थी। लेकिन ये आज हम जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। एक खलानवर्द 10 साल में तैयार होता है। ये लोग हकीकतन जानिसार होते हैं। ये जानते हैं कि ये शायद ही वापस आ सके, लेकिन ये इसके बावजूद इंसान का फख्र बनकर खला के समंदर में उतर जाते हैं। स्पेस म्यूजियम में इन दोनों रियाजीदानों की तस्वीरें भी लगी हैं जिनकी कैलकुलेशन पर सफ़र करके इंसान ने खला में कदम रखा था और पीछे रह गया क्रेमलिन। तो ये सदियों से रूस के बादशाहों और इनकलाबी लीडरों की सरकारी रिहाइशगाह और दफ्तर चला आ रहा है। रूस के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन भी क्रेमलिन में बैठे हैं। गहराई में मॉस्को का अजीम शहर बकरा है। ये वो शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने मॉस्को को फतह कर लिया गोया उसने पूरी दुनिया फतह कर ली। लेकिन आप कमाल देखिए, रूसियों ने आज तक किसी शख्स को फातिह आजम नहीं बनने दिया। हिटलर ये ख्वाब देखते देखते दुनिया से रुखसत हो गया, मगर मॉस्को अपनी जगह कायम रहा।